السلام علیکم۔ پیتھالوجی کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا، کل ہم نے شوق پڑھا تھا، آج ہمارا ٹاپک ہے ہیمریج، مطلب جریان خون۔ ہیمریج کیا ہوتا ہے؟ ہیمریج سب سے پہلے تعریف آپ سمجھ لیں تو آگے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ہیمریج کیا ہے جی؟ خون کی نالیوں میں خون کے اخراج کو جریان خون کہتے ہیں۔ تو کہتے کیا ہے؟ مطلب خون کے اخراج، مطلب اب کوئی بھی نالیاں ہیں، اب نالیوں میں اقسام آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے میں وہ پکچر بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ بلیڈنگ ہے، کوئی بھی آپ کا خون کا جو اخراج ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ ہیمریج۔ تو اب یہ متاثرہ ہونے والی خون کی نالیوں کے اعتبار سے 4 قسم ہیں اس کی۔ سب سے پہلے آپ خون کی نالیاں کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں جی؟ 3 قسم کی ہوتی ہیں خاص کر۔ سب سے بڑی جو ہوتی ہے اس کو آرٹری کہتے ہیں، پھر وین ہے، پھر کیپلری ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے خون کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ دل سے، تو کارڈک ہیمریج بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا مزید پڑھ لیں تو یہ کیا ہے جی؟ کہ آرٹری جو ہے، آرٹریل ہیمریج کیا ہے کہ اس سے خون کا ضیاع ہونے کی رفتار ظاہری بات ہے سب سے بڑی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ شریان سے فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ تو اس کی رنگت جو ہے سرخ ہوگی اور یہ چمکدار ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ وینس ہے، تو یہ اس سے ذرا تنگ ہوتی ہے، لیکن بعض کا ظاہری بات ہے ورد کی جو ہے حجم پر، اس کا سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے، یا منحصر ہے کہ یہ کتنی رفتار سے نکلے گا خون اس کی۔ جب یہ ہیمریج ہو جائے گی تو یہ خون بہنے کی رفتار کیا ہوگی؟ تو یہ خون بعض اوقات فوارے کی طرح بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی رنگت کیا ہوگی؟ گاڑھی سرخ ہوگی۔ اگلی کیا ہے؟ کیپلری ہیمریج۔ تو یہ ہیمریج اگر ہو جائے تو خون بہت سست رفتار سے نکلتا ہے، ظاہر بات یہ چھوٹا سائز ہے، تو اس کی رنگت کیا ہوگی؟ یہ بھی سرخ ہوگی۔ آخری جو ہے کارڈک ہیمریج ہے، مطلب دل میں اگر سوراخ ہو جائے تو اس میں سے نکلنے والا خون بڑی تیزی سے ضائع ہوتا ہے۔ اب اگلا ہے جی محلِ وقوع کے اعتبار سے، مطلب انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، کہاں پہ ہے؟ اگر جسم کے اندر ہو رہی ہے یا جسم کے باہر جانب ہیمریج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر باہر جانب ہو گیا، بیرونی طور پر ہو گیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جسم جو خون جسم کی سطح سے یا جسم کے کسی بھی قدرتی سوراخ سے خارج ہوتا ہے، تو وہ عموماً کسی چوٹ کی وجہ سے ہوگا یا بعض اوقات بیماری میں دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ باہر کے طور پر واضح ہوتا ہے۔ اگر انٹرنلی ہو گیا یا اندرونی طور پر ہو گیا تو خون واضح نہیں ہوتا اس میں، تو ظاہری بات ہے واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا خون بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ چھاتی پہ، پیٹ کے اندر جمع ہو جاتا ہے، مثلاً جگر یا تلی کے پھٹ جانے سے ہو جاتا ہے، یا آنتوں کی کسی وین یا ورد کی پھٹ جانے سے، پھیپھڑوں میں سوراخ ہو جانے سے، تو اس وجہ سے یہ انٹرنلی بلیڈنگ یا انٹرنل ہیمریج ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں برین کے اندر بھی شریانے ہیں تو وہاں پہ بھی وردے ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب کیا ہے شدت؟ مطلب اس کی شدت کے اعتبار سے کیا ہے کہ یہ بھی 2 طرح کی ہیں۔ شدت کیا ہوتی ہے کہ جی اپنا وہ فوری ہے، موجودہ طور پر اگر ہو گئی ہے، ایکیوٹ ہے، مطلب فریش ہے، اور دوسرا ہے کرونک۔ تو اگر وہ پرانی ہیمریج ہے، پرانا دیر سے خون نکل رہا ہے، تو اس میں کیا فرق آئے گا؟ تو ایکیوٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں خون بہنے کی رفتار تیز ہوگی، ساری پرانی فریش ہے، بالکل نیو ہوتی ہے، تو تازہ تازہ ہوتی ہے، تو اس سے کنٹرول نہ کیا جائے تو جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ خون کیا عموماً ظاہر بات چوٹ کے نتیجے میں یا کوئی پردوں کے پھٹنے جانے سے ہو جاتا ہے۔ اب کرونک جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں خون ضائع ہونے کی رفتار کم ہوتی ہے، اور عموماً یہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف بیماریوں جیسے معدے میں زخم ہے، آنت کی سوزش ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی مقامی وجوہات۔ مقامی سے مراد کیا کس وجہ سے یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ہیمریج ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے چوٹ لگے گی، خون کی نالیوں کا پھٹ جاتا ہے، کینسر ہے کوئی، یا نیکروسس ہو گیا۔ اب جو ہے جی جنرل وجوہات، بیسک ہے، جو کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات خون بہے گا تو وہاں پہ کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، پروتھرومبن ہے، فائبرینوجن ہے، پلیٹلیٹس ہیں، انہوں نے بھی آگے کلوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ ان کی کمی ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر کیا ہو جائے گا؟ خون جمنے میں مدد نہیں ہوگا تو ہیمریج ہو جائے گا، وہ خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو فائبرینوجن بھی یہی ہے، ان کی کمی ہوگی، پلیٹلیٹس کی کوئی خرابی آ گئی، ان کی تعداد میں کمی ہوگی، تو یہ سارے آپ جسم میں جو کلوٹ کرنا یا جمانے کا عمل ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، تو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح نظام میں دوران خون کی بیماری، ہائپر ٹینشن، مطلب بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا
اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی زہریلے اثرات، مثال کے طور پر فاسفورس ہے یا سانپ کا زہر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کلوٹنگ کا عمل آپ کو دکھایا گیا۔ اب علامات کی طرف آ جائیں تو کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جی ہے جو معاملات بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر جسم سے 20 سے 25% جو ہے نا وہ 20 یا اس سے کم آپ سمجھ لیں تو خون بہے گا تو ضائع ہوگا تو علامات ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ مثال کے طور پر 45% زیادہ خون اچانک ضائع ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آہستہ آہستہ ضائع ہو تو جسم میں درجہ ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہونے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں پائلیٹیشن۔ دوسرا کیا ہے؟ ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے ٹیشو کو آکسیجن کم ملتی ہے۔ ظاہری بات ہے بلڈ نہیں ہے، بلڈ کمی ہو گیا، ہیموگلوبن کم ہے تو وہ اس نے آکسیجن پہنچانی ہے ٹیشو کو تو وہ کم ملے گی، تو رد عمل میں کیا ہو جاتا ہے؟ سانس لینے کی شرح زیادہ ہو جائے گی، تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ خون کے دباؤ میں کمی، مطلب خون کا دباؤ جو ہے اس میں کمی آ گئی۔ اگر خون کا قرار زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ نہ ہوا ہو تو خون کا دباؤ عارضی طور پر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ رد عمل کے طور پر خون کی نالیاں سکڑ کر خون کے دباؤ کو کم کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر خون کا ضیاع شدید اور تیزی سے ہو تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بیسک چیز تھی۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ شریانوں کے سکڑ جانے سے پسینہ کم آتا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ ایک آپ کو علامت نظر آئے گی۔ اور آخری کیا ہے جی؟ گردوں میں دوران خون کے کم ہونے سے پیشاب کم آنے کا عمل ہو جاتا ہے، مطلب پیشاب بھی کم آئے گا، پسینہ کم آئے گا۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر یا کم ہوگا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہو جائے گا؟ اپنی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آکسیجن ٹیشو کو کم ملے گی تو ظاہری بات ہے سانس کا مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا، وہ تیزی سے لینا شروع ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔